صحیح مسلم حدیث نمبر 2496۔ ہاں، اب یہ میں نے حدیث کیوں لکھوائی اور اس پر میں نے اتنا زور کیوں دیا؟ مرزا محمد علی انجینئر وہ یہاں یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابو الغادیہ۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا تھا، لہذا وہ جہنمی ہے۔ اس کی ویڈیو بیان موجود ہیں، اس کا وہ جو پیپر ہے ریسرچ پیپر کربلا والا، جس میں صحیح حدیثوں کے ساتھ اس نے جھوٹ کا پورا خزانہ اکٹھا کیا ہوا ہے، جھوٹی روایات، بے سند روایات، اور اس کو جناب چھپاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کوئی بندہ کھوتے تھے شیر دا چیتے دا سٹیکر لا کے تے بندہ شہر چ پھراوے تے آکھیا دیکھو جی میں شیر لے آندا شیر لے آندا، اس پر سٹیکر اس نے لگایا جی کہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جبکہ اس کے اندر موضوع روایات اور پرلے درجے کی ضعیف روایات اور بے سند واقعات بھی اس نے نقل کیے ہیں۔ اس میں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والوں میں سے ایک، وہ جو قاتل ہے نا حضرت عمار بن یاسر کا، وہ ہے حضرت ابو الغادیہ۔ اور یہ ابو الغادیہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ایک طرف ہے اللہ کا قرآن کہ اللہ فرماتا ہے میں ہر اس بندے سے، ہر اس مومن سے راضی ہوں جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں کیا تھا یہ اللہ نے جان لیا۔ اور اگر کسی کے دل میں نفاق یا کفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا استثناء فرماتا نا بھی ایس بندے تو علاوہ باقی سارے ہیں تو میں راضی ہوں۔ اور پھر مسلم کی حدیث آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحاب شجرہ میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، تو اب مجھے بتائیں کہ کسی بندے کو کس طرح ہم اس میں سے نکال کے جہنمی ثابت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی مانیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی مانیں گے، یا مرزے دی بولیے، مرزے دی مننا گے یا قرآن دی مننا گے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مانیں گے یا مرزے کی بات مانیں گے؟ بھئی ہمیں جب قرآن آ گیا، حدیث صراحتاً آ گئی، تو اب مرزے کی بات کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قاتل متعین نہیں ہے۔ بہت ساری اور بھی روایتیں ہیں، وہ جو مسند احمد کی ایک حدیث پڑھتا ہے نا صحیح سند کے ساتھ کہ جی اس میں موجود ہے کہ حضرت ابو الغادیہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں جہاں اور بندے بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ تو اس دور میں CCTV کیمرہ تو ہے نہیں تھا کہ فوٹیج مل جائے، اور پھر جب جنگ ہو رہی ہو تو اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ کیڑا بندہ کنوں مارن ڈیا ہے تو کنوں قتل کرن ڈیا ہے۔ گمسان جب ہو پھر مٹی بھی ہوتی ہے، دھوڑ بھی ہوتی ہے، پھر اسی طرح وہاں لوگوں کا رش بھی ہوتا ہے، تو مطلب کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر صرف ابو الغادیہ کا یہ دعویٰ موجود ہے حدیث کی کتاب میں، صرف وہی دعوے دار ہیں، پھر تو ہم کچھ نہ کچھ لے دے کریں گے، کچھ نہ کچھ بات کریں گے۔ لیکن اگر ابو الغادیہ کے علاوہ اور بھی کئی بندے ہوں جو کہتے ہوں جی ہم نے قتل کیا، تو پھر چن کے صرف اصحاب شجرہ میں سے ایک بندے کو منتخب کر کے اور اسی کے گاٹے فٹ کر کے اسے جہنمی قرار دینا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یا تو ہو کہ اور بندے نہیں ہیں، تو جب اور بندے بھی موجود ہیں تو تینوں کیڑی مصیبت ہے بھی صرف ابو الغادیہ جڑی تو جناب انہاں دے مغری پہ ہیں جی نہیں وہ ہی نے، وہ جہنمی نے، جبکہ قرآن صراحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، نبی کریم علیہ السلام صراحت سے فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات کے بعد ان کے کچھ فتاویٰ، ان کے کچھ سوالات یہ چھپے تھے ان کے چیلم کے موقع پر، اور یہ سعادت میرے حصے میں آئی تھی، یہ اسی کی پہلی جلد ہے فتاویٰ امام المناظرین رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ میں نے ہی اسے مرتب کیا۔ اور استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام المناظرین پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ، وہ اپنی زندگی میں ایک سیشن کرنا چاہ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے۔ کچھ سوالات آئے سوشل میڈیا سے، انہوں نے وہ میرے پاس بھیجے، مجھے کہا کہ ان کا جواب مرتب کرو۔ میں نے جلدی سے ان کا جواب مرتب کیا۔ میں نے استاد صاحب کو لا کر جب وہ دکھایا مسودہ، بڑے خوش ہوئے، فرمان لگے پتر میرا دل ہے کہ میں بجائے ویڈیو بنا دینا تیرے نا تو نا یہ چھپوا دا تاکہ یہ لوگوں تک بھی ہور لوگوں تک بھی پہنچے تو محفوظ بھی ہو جائے۔ لیکن وہ کچھ ہی عرصہ گزرا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اچانک ان کی وفات ہو گئی۔ اس رسالے کو چونکہ استاد صاحب کی خواہش تھی کہ یہ چھپے، تو انہوں نے اسی فتاویٰ کی پہلی جلد میں اس رسالے کو وہ جو جوابات میں نے تحریر کیے تھے اس کو ساتھ ہی چھپوا دیا۔ یہ اس کا نام پھر میں نے جلدی میں رکھا جمل و صفین۔ جمل و صفین کے تناظر میں پوچھے گئے 34 سوالات کے جوابات، جمل و صفین۔ اس میں بھی میں نے باحوالہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے حوالے سے میں نے لکھا، اور میں نے 10 قاتلوں کے نام لکھوائے ہیں یہاں، 10 روایتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وہی روایت جو حضرت ابو الغادیہ کے حوالے سے پیش کرتا ہے مرزا بھی، کہ جی ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ مسند احمد کے اندر 16698 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اب دوسری روایت، یہ الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 196 پر، المستدرک 5657 نمبر پر، اور مختصر تاریخ دمشق جلد 18 صفحہ 229 پر۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے 2 ساتھی ہیں عمر بن حارث خولانی اور شریک بن سلمہ المرادی۔ یہ تینوں کہتے ہیں جی کہ ہم نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ تیسرے نمبر پر ایک آدمی جس کا نام پتہ ہی نہیں، المستدرک علی الصحیحین میں 5658 نمبر پر موجود ہے، ایک بندہ جس کا نام پتہ ہی نہیں وہ کون ہے کون نہیں، وہ کہتا ہے جی میں نے قتل کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 یہ ابو الغادیہ 4 اور ایک مجہول آدمی، 5 ہو گئے۔ پھر میں نے چوتھے نمبر پر مسند احمد سے صحیح سند کے ساتھ 6538ویں نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ 2 آدمی جھگڑتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس آئے، دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عمار بن یاسر کو میں نے قتل کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن وہ 2 آدمیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں، 5 تے 2 7 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر میں نے ایک حدیث نقل کی ہے جو امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں، عربی کا صفحہ ہے 254 جلد 1 ہے، اور اردو کا جلد 1 صفحہ 343 ہے۔ پھر شیعہ حضرات کی العقد الفرید کی جلد 5 صفحہ 90 ہے، تاریخ الخمیس جلد 1 صفحہ 345 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمار تجھے میرا کوئی صحابی قتل نہیں کرے گا بلکہ باغی قتل کریں گے۔ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے تجھے میرا کوئی صحابی قتل نہیں کرے گا، تجھے باغی قتل کریں گے۔ تو اب باغی اس باغی کو بھی ساتھ ملائیں تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ 6 نمبر پر بخاری کی ایک شرح ہے جو ایک بہت بڑے محدث ابن بطال رحمہ اللہ نے لکھی، جس کا نام ہی شرح ابن بطال ہے صحیح بخاری کی۔ اس کے اندر علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا یہ خارجی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں حضرت مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت مولا علی کے بھی خلاف تھے اور حضرت معاویہ کے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا اتحاد تھا وہ اس کے خلاف تھے، اور انہی کے کچھ لوگ مولا علی کے گروپ میں تھے اور انہی کے کچھ لوگ حضرت معاویہ کے گروپ میں تھے، اور یہ تیسرا ٹولہ تھا جو شرارت کر کے مولا علی اور حضرت معاویہ کے گروپ کو آپس میں لڑوانے والا تھا۔ انہی کے آباء و اجداد نے جنگ جمل میں کچھ ساتھی ان کے مل گئے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے لشکر میں، اور کچھ لوگ مل گئے مولا علی کے لشکر میں۔ اسی تھرڈ پارٹی نے اس وقت بھی جنگ کروائی شرارت کر کے، اور یہی شرارتی لوگ تھے جو صفین میں بھی دونوں گروپوں میں موجود تھے۔ اور ابن بطال رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا، وہ خارجی لوگ ہیں۔ تو کتنے ہو گئے قاتلین؟ 9۔ 7ویں نمبر پر
امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب اور البدایہ والنہایہ جلد 10 صفحہ 531، استیعاب کی جلد 3 صفحہ 230 پر انہوں نے 2 آدمیوں کا نام لکھا امام ابن عبد البر نے، ایک کا نام ابو الغادیہ الفزاری اور ایک کا نام ابن جون سکسکی۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا، 9 تے 2 11۔ 8ویں نمبر پر میں نے المستدرک علی الصحیحین میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5657 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ ابو الغادیہ المزنی نے قتل کیا تھا۔ پہلا جو ابو الغادیہ وہ الفزاری ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ ابو الغادیہ المزنی یہ اور ہے، اور وہ جو اصحاب شجرہ میں سے ابو الغادیہ ہیں وہ ابو الغادیہ وہ اور ہیں، یہ تیسرا ابو الغادیہ آ گیا، تو 11 تے 1۔ پھر میں نے 9ویں نمبر پر شیعہ حضرات کی ایک تاریخ ہے مروج الذہب، اس کے صفحہ 423 سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابو الغادیہ العاملی نے قتل کیا۔ لو چوتھا ابو الغادیہ آ گیا، ابو الغادیہ العاملی نے قتل کیا، 12 تے 1 13۔ اور 10ویں نمبر پر ایک بزرگ ہیں ابو عبداللہ المالکی المتوفى 741 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التمہید والبیان فی مقتل شہید عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے صفحہ 178 پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس بندے نے حملہ کیا اس کا نام تھا مروان۔ کتنے ہو گئے قاتل؟ یہ 14 قاتلین ہیں جن کے نام میں نے یہ دیکھے صفحہ نمبر 296 پر بالترتیب، سوال نمبر 2 کے جواب میں بالترتیب میں نے حوالہ ان کا ساتھ دے کے تو اس کو میں نے نقل کیا، اور یہاں لکھا ہے کہ جب اتنے لوگ یہ کہیں کہ میں نے قتل کیا میں نے قتل کیا میں نے قتل کیا، اور دیکھنے والے کہیں جی فلاں بندہ بھی سی فلاں بندہ بھی سی فلاں بندہ بھی سی، تو ان میں سے کسی ایک کو چن لینا، اور چننا بھی اسے جو اصحاب شجرہ میں سے ہے، وہ صحابی ہے جس نے درخت کے نیچے بیعت کی، جن کے جنتی ہونے کی صراحت قرآن میں بھی موجود، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں بھی موجود، اسی کو چن کر یہ کہنا جی ان نے قتل کیتا لہذا یہ جہنمی ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی حق کے ساتھ ناانصافی والی بات ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی دیں کھلی یہ جنتی ہے، انہیں تو اسی راضی ہیں، تو ان میں سے کوئی بندہ چن کے، تو یہ حالات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 دیواری میں بیٹھ کر کوئی گپ ہانک دینا یہ اور بات ہے، اور دلائل کے ساتھ کسی کی بات کا رد کرنا یہ اور بات، سامنے بیٹھ کے بات کرنا یہ اور بات ہے، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر اسی کے تحت اہل سنت و جماعت کا ایک اور نعرہ بھی ہے جو پچھلے دنوں متعارف ہوا، ہماری محفلوں میں لگنے لگا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، آپ بھی لگا لیں ذرا محبت سے، ہر صحابی نبی جنتی۔ ہاں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ اب یہ بیوقوف کیا کہتا ہے، مرزا محمد علی انجینئر مرزا پونکا، یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی 3 قسمیں، ایک وہ ہیں جو کامل ایمان والے، ایک وہ جو ملے جلے اعمال کرنے والے، اور ایک وہ جو منافق ہیں۔ یہ 3 قسمیں ان کی کرتا ہے، 3 کیٹاگریز ان کی جو ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ 3 کیٹاگریاں دے لوگ نے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابی ہے وہ کیا ہے، وہ جنتی ہے۔ پھر اس سلسلے میں آپ حضرات ایک اور چیز لکھیں جو میں آپ کو خاص طور پہ لکھوانا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم مرزے کا رد جو ہے نا وہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد رد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ صحابی کی تعریف، صحابی ہوتا کون ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی عین سین قاف نقطوں والا لام الف لا نون یہ عسقلانی، المتوفى 852 ہجری، صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صحابی کہتے کسے؟ وہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، مؤمناً ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر فوت ہو گیا، وہ صحابی ہے، ہمارے نزدیک وہ صحابی ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملا،
اب دیکھیں ایک ہوتا ہے حالت ایمان میں نگاہ کی، تو جب نگاہ کی والی ہم کریں گے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا، تو کچھ صحابہ وہ تھے جو نابینا تھے، پھر وہ اس تعریف سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے امام ابن حجر نے کہا کہ دیکھنے کی بات نہیں، جو نبی کریم علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملا، جس نے ملاقات کی۔ اب اس میں نابینا بھی آ گئے اور جو دیکھنے والے تھے وہ بھی آ گئے، تو یہ تعریف جامع تعریف ہو گئی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملا اور پھر اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی، اور پھر اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ وہ صحابی ہے۔ اب میرا یہ چیلنج ہے، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، ویڈیو کی وساطت سے بھی مرزے کو کہ اپنے اگلے پچھلے آباء و اجداد قبروں سے نکال لاؤ، اگلے پچھلے اساتذہ اپنے تلامذہ شاگردوں کو کام پر لگاؤ، اپنے استادوں کو قبروں سے نکالو، اور کسی ایک امام اہل سنت سے، کسی اہل سنت کے ایک امام، ایک محدث، ایک مفسر سے یہ تعریف لاؤ کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو حالت ایمان میں جس نے دیکھا یا ملاقات کی اور نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے اور پھر اس پر فوت ہوا، وہ صحابی ہے۔ کسی ایک امام سے یہ بات لاؤ، نکالو اپنے بزرگ قبروں سے، اپنے اساتذہ کو قبروں سے نکالو، اپنے شاگردوں کو کام پر لگاؤ کہ صحابی کے لیے نیک عمل کرنا بھی شرط ہو، کسی بزرگ نے یہ بیان کیا ہو۔ تو جب صحابی کی تعریف میں نیک عمل کرنا ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے اعمال چیک کرتے پھریں، کدیاں نمازاں کنیاں سن تے کدے روزے کنے سن۔ جب صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، تو جب یہاں نیک اعمال کی شرط ہی نہیں، تو پھر ہمیں صحابہ کے اعمال چیک کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ نے کسی ادارے میں ملازمت کرنی ہے، مثال کے طور پہ ادارے والوں کا کلیم ہے کہ آپ گریجویشن کی ڈگری لے آئیں، آپ ایم اے اسلامیات کی ڈگری لے آئیں، آپ ایم فل کی ڈگری لے آئیں، ہم آپ کو جاب پر رکھ لیں گے، ملازمت دے دیں گے۔ اب آپ کے پاس ایم فل کی ڈگری اصلی ہے، جعلی ڈگری نہیں ہے، اصلی ڈگری ہے۔ آپ ایم فل کی وہ ڈگری لے کر جاتے ہیں اس ادارے میں، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے مرزے ارگا بونگا، آپ نے وہ ڈگری اسے دکھائی، وہ ڈگری دیکھ کے کہتا ہے بالکل ٹھیک، اصلی ہے، چیک کرتا ہے بالکل ٹھیک، کمپیوٹرائزڈ جو ریکارڈ ہے اس ڈگری کا وہ ریکارڈ چیک کرتا ہے، ریکارڈ بھی بالکل ٹھیک، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ملازمت دے دینی چاہیے نا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کے نا میٹرک کے پیپر نکلواؤں گا، میں دیکھوں گا میٹرک میں آپ کو نا اردو کے پیپر میں کتنے نمبر ملے تھے، میں چیک کروں گا کہ آپ کی انگلش کیسی تھی، جو آپ نے انٹر کے امتحانات دیے تھے اس میں آپ نے انگریزی کیسی لکھی تھی۔ تو یہ اس کا مطالبہ یہ بے وقوفانہ احمقانہ مطالبہ ہے یا عقل مندانہ مطالبہ ہے؟ وہ تو ویخ ایم فل دی ڈگری جعلی ہے اصلی ہے، تو اودے تے فیصلہ کر۔ تمہیں یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ جب میری ایم فل کی ڈگری اصلی ہے تو تم میرے میٹرک کے امتحانات چیک کرو، تم میرے انٹر کے پیپر چیک کرو، تمہارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے سب صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب یا تو کہو کہ یہ ڈگری جعلی ہے، اور اگر یہ ڈگری اصلی ہے تو پھر تمہیں صحابہ کے اعمال ٹٹولنے کی اجازت ہے۔ قرآن کہتا ہے سارے جنتی ہیں، قرآن نے جب سب کو جنت جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو تم اعمال نامہ فرولنے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم اعمال کی تلاشی لینے کا مطالبہ کرو گے تو تم بھی اسی طرح احمق ہو جیسے ایم فل کی ڈگری دیکھنے کے بعد بھی وہ بندہ کہے جی میں تو تمہارے میٹرک کے پیپر چیک کروں گا، جیسے وہ احمق اور بے وقوف اور پرلے درجے کا جاہل ہے۔ قرآن جیسی ڈگری دیکھنے کے بعد بھی اگر تم کہو جی فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، فلاں صحابی دیاں نمازاں کٹنے، فلاں صحابی تیرا بوتھا ہے صحابہ دے اعمال چیک کرنے والا، تمہیں یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال چیک کرو؟
تمہیں یہ کس نے؟ اپنی آخرت کی فکر کرو. تمہارے پاس یہ کوئی حق نہیں کہ تم کہو کہ فلاں صحابی کے پاس اتنی نمازیں اور فلاں کے پاس اتنے نہیں, فلاں صحابی نے یہ گناہ کیا اور فلاں نے یہ. تو تمہارے پاس اور میرے پاس یہ اتھارٹی. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا, یا تو کلن سے حضرت معاویہ کو نکال کے دکھاؤ, لاؤ قرآن کی آیت جہاں قرآن نے حضرت معاویہ کو الگ کیا ہو. کلن سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو نکال کے دکھاؤ. کلن سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کے دکھاؤ. اگر نکالو, نکالنے کے لیے دلیل چاہیے, دلیل دو. اور اگر دلیل نہیں تو پھر قرآن کا مطلق تمہیں ماننا پڑے گا. قرآن کا مطلق یہ کہتا ہے وَكُلًّا, اور کلن کا معنی ہے ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ تک جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صحابی ہے, ہر صحابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا. یا تو کوئی ڈگری جعلی, اور اگر ڈگری اصلی ہے تو تمہیں صحابہ کے اعمال چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس پر میں کچھ حدیثیں بھی جلدی سے آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی, فضائل الصحابہ. اذان سن لیں جی, اس کے بعد میں پھر حدیثیں لکھواتا ہوں. یہ جڑا کیڑا ہے نا مرزے دا, بھئی صحابہ دے ملے جلے اعمال والے بھی صحابہ تھے, یہ بھی انشاءاللہ کرنے. کتاب موجود ہے فضائل الصحابہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی, جو امام بخاری امام مسلم دونوں کے استاد ہیں. اس میں یہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی. اس میں حدیث نمبر ہے 15, حدیث نمبر ہے 15. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بلا نہ کہو. فلا مقام احدہم ساعتن, ان کا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سیکنڈ کے لیے, ایک لمحے کے لیے کھڑے ہونا, خیر من عمل احدکم عمرہ, تمہارے عمر بھر کے نیک اعمال سے بھی زیادہ بہتر اور زیادہ اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو برا نہ کہو. تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو, تمہاری ساری زندگی کی نمازیں, حج, روزے, زکوٰۃ, نوافل, قرآن پڑھنا, خیرات کرنا, صدقہ کرنا, زکوٰۃ دینا, ساری زندگی کے اعمال ایک طرف, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کا ایک سیکنڈ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ایک طرف. فرمایا فلا مقام احدہم ساعتن, ایک ساتھ کے لیے ان کا سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہونا, خیر من عمل احدکم عمرہ, تم میں سے کسی ایک کا ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہنا, یہ نیک اعمال کرنے سے بھی زیادہ ان کا ایک گھڑی بھر سرکار کی بارگاہ میں ٹھہرنا یہ زیادہ افضل ہے. تو اب بتائیں جی کون کہہ سکتا ہے آپ میں سے؟ میں کہہ سکتا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں, ہم میں سے آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں نمازاں گھٹ سن, اسی تے ساری زندگی پڑھتے رہیے, انہاں دی ایک گھڑی نوں نہیں پہنچ سکتے, تے تانوں مینوں اتھارٹی کنے دیتی ہے کسی صحابہ دے اعمال چیک کر دے پھریے فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. لکھیں اس کو, حدیث لکھ لی ہے کہ میں مفہوم لکھاؤں آپ کو. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کسی صحابی کو برا نہ کہو, کیونکہ کسی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا تمہاری زندگی کے تمام نیک اعمال سے بہتر ہے. تمہاری زندگی کے تمام نیک اعمال سے بہتر ہے. فضائل الصحابہ از امام احمد بن حنبل, حدیث نمبر 15. اچھا, آپ میں سے کسی کے موبائل میں اسلام 360 اپلیکیشن تھوڑے کو ہے نا, کھڑے ہونا ذرا,
مرزا اسلام 360 ایپلیکیشن دیا بڑیاں گلاں کردا اور سارے نوجوانوں لایا جی حدیث چیک کرنی ہو تو کس میں دیکھنا چاہیے؟ اسلام 360 میں۔ مرزا اکثر کہتا ہے، اس کے فالوور بھی اکثر دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا اس میں ابن ماجہ میں سے حدیث نمبر 162 نکالیے، سنن ابن ماجہ میں نکال لی۔ اس کا نیچے دکھیں ریفرنس، جو حکم جہاں سے معلوم ہوتا ہے کیا لکھا ہے؟ نہیں حکم کیا بیان کیا ہے؟ صحیح کہ ضعیف؟ سٹیٹس ضعیف آ رہا ہے۔ ذرا میرے کول تشریف لے آؤ۔ اے میرے ہاتھ چ سنن ابن ماجہ اور اس کے اوپر حاکم علی احادیث ہی وآثارہ ہی وعلق علیہ العلامہ المحدث محمد ناصر الدین الالبانی۔ یہ البانی کے حکم کے ساتھ مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع الریاض سعودی عرب سے چھپی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر کیا ہے وہاں؟ 162 ہے۔ یہاں کیا ہے؟ 162۔ ہاں جی، اس کی سند دیکھیں ذرا عربی متن میں، وہ اوپر جو عربی ہے یہ دیکھیں۔ حدثنا علی بن محمد وہی ہے، عمر بن عبداللہ وہی ہے، قالا حدثنا وکی آگے وہی ہے، قالا حدثنا سفیان تے البانی کی اندر ہے حسن کی ہوندا ہے، صحیح کہ ضعیف؟ صحیح کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو جی مرزے دی ایپلیکیشن نے ڈنڈی ماری ہے، اس حدیث نو آکھیا ضعیف، جبکہ یہ اس کے استاد دا نام بڑا لیندا ہے بار بار، ناصر الدین البانی۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے صحیح، یہ صحیح کا حکم لگایا۔ ایک ڈنڈی یدی میں اور سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ ذرا، آپ لکھیں اس کو، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح اور رفع یدین والی روایت کل آئے گا نا، کل دا دیہڑا تو میں انشاءاللہ عرض کراں گا کہ جڑی رفع یدین دے منسوخ والی روایت ہے نا اسلام 360 او دا سٹیٹس ہے ضعیف، جبکہ اصل چ حدیث صحیح ہے، کل میں انشاءاللہ عرض کراں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 162، یعنی یہ میں نے جان بوجھ کے اس سے لکھوائی ہے، اصل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 162، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اچھا ایک اور حدیث ہے جی، آپ لکھیں بھی ساتھ ساتھ، پھر بعد میں مرزے دی جتی تے او دا ہی سر انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا وہ تو صحابی، اور جس نے صحابی کو دیکھا یعنی تابعی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، ان دونوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اچھا ایک کڈو جی ذرا ترمذی دی حدیث نمبر 3858، 3858 3858، آپ اتنی دیر حوالہ لکھیں جی، جامع ترمذی حدیث نمبر 3858، 3858 3858، یہ سٹیٹس چیک کرو، حدیث ہوئی ہے، پہلے ایک بار ترجمہ دیکھ لو۔ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، وہی ہے نا؟
وہی ہے نا حدیث. ہاں اس کا سٹیٹس چیک کریں ذرا. ہے ضعیف. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی, جامع الترمذی. خرج احادیثہ الحافظ ابو طاہر زبیر علی تے زبیر علی زئی کی ہے مرزے دا استاد. اے کتوں چھپی ہے؟ دارالسلام الریاض سعودی عرب تو. اے حدیث ہے 3858 تے تخریج وچ زبیر علی زئی کی آندا ہے اسنادہ حسن کی ہوندی ہے صحیح حدیث ہوندی. لو جی مرزے نے ایتھے بھی ڈنڈی ماری ہے وہ دی اپلیکیشن ہے. اے کتاب ہے زبیر علی زئی دی جدا بار بار نام لیندا ہوندا میرا استاد. انہیں جامع ترمذی دے اندر اس حدیث نو اے لکھیا اسنادہ حسن, اے دی سند بالکل صحیح ہے. اچھا ایک تماشا وہ ہو رہ گیا جی. اسے اسلام 360 چوں مشکات کڈو ذرا. اے ہن ذرا سواد لینا وہ دی اپلیکیشن دا. مشکات چوں حدیث کڈو جی 6013 6013 حدیث ہوئی ہے. اتنے ذرا سٹیٹس چیک کرو. اتنے صحیح آ رہا ہے. پھر میرا کمال نہیں. کی خیال ہے؟ یہ تو جادو ہو گیا. ترمذی دی تخریج دی اپلیکیشن دس رہی ہے کہ حدیث ضعیف ہے, تے مشکات کی دس رہی ہے صحیح ہے. ہوں پتہ نہیں دونوں جھوٹا کون ہے, اللہ ہی بہتر جانتا. باقی جو کتابیں چاہے میں دس دیتا. اس لیے یہ صرف اس وجہ سے آپ کو چیک کروایا ہے کہ صرف موبائل تو ہی چیک کر لین دا نام تحقیق نہیں ہوندی. کدی کدی کتاباں بھی ویکھ لینا چاہیے. بات سمجھ آئی نا؟ صرف موبائل تو چیک کر لینا یہ نام تحقیق کہ موبائل تو میں چیک کر لیا لہٰذا میرے نال دا وڈا محقق کوئی نہیں. کتاب کتاب ہی ہوندی ہے, کمپیوٹر کمپیوٹر ہوندا ہے, موبائل موبائل ہے. اس واسطے اصل تحقیق وہ ہوئی ہے جڑی کتاب کھول کے ویکھ کے تے پھر چیک کیتا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. ہوں بے شک اتنے بیٹھے رہنا, اتنے بیٹھے رہو, اتنے جانا اتنے چلے جاؤ, بیٹھے رہو کوئی نہیں. اچھا یہ نال ہی ایک حدیث اور لکھو جی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2531. صحیح مسلم حدیث نمبر 2531. آخری حدیث لکھ لیں جی, پھر اس کے بعد سوال جواب کریں گے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کا عربی متن یہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی, بے شک اللہ نے مجھے چنا, میرا انتخاب کیا. واختار بی اصحاباً, اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب بھی اسی نے کیا. فجعل لی منہم, اور ان میں سے میرے لیے بنائے وزراء, میرے وزیر. وانصاراً, میری مدد کرنے والے, میرے مددگار. واسحاراً, میرے داماد, یہ بھی اللہ نے چنے. فمن سبہم, جو ان کو برا بھلا کہے گا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور قیامت تک کے سارے انسانوں کی لعنت. لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل, قیامت والے دن اللہ نہ ان کا فرض قبول کرے گا اور نہ ان کے نفل قبول کرے گا. مرزا فکر اپنی کر, نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو چھڑ تے اپنی فکر کر. بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا. پھر ان میں سے میرے لیے وزیر بنائے, پھر ان میں سے میرے لیے وزیر بنائے,
اور مددگار بنائے، اور کچھ کو میرا داماد بنایا۔ تو جو ان کو برا بھلا کہے گا، اس پر اللہ کی لعنت، اور فرشتوں کی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ قیامت والے دن اس سے نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا، نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی۔ حدیث نمبر ہے اس کا 6656، المستدرک حدیث نمبر 6656، اور جلد نمبر اس کی 3، صفحہ نمبر 732۔ امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، اے نہیں ویکھنا ماڑا صحابی ہے یا تگڑا صحابی ہے۔ صحابیت ساریاں دی تگڑی ہے، صحابیت درجہ مختلف ہے، درجے الگ الگ ہیں، لیکن سب صحابیت میں تو برابر ہے نا، صحابی ہونے میں تو سبھی برابر ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، کبھی کسی صحابی کو برا نہیں کہنا، خاص کر کے کسی پلمبر مگر لگ کے کسی صحابی نو برا، جس راوی کی وجہ سے، راوی کہتے ہیں وہ روایتیں بیان کرنے والے، وہ جو سند کا سلسلہ، جس راوی دی وجہ تو کسے پاک شخصیت دی ذات تے تہمت لگدی ہوئے تے پاک شخصیت نو بچا لو تے اس راوی نو راوی وچ روڑ دیو، اس راوی نو راوی وچ روڑ دیو، تے جس راوی دی وجہ تو کسے پاک شخصیت تے تہمت لگدی ہوئے پاک شخصیت بچا لو تے راوی نو راوی وچ روڑ دیو۔ تے تسی تانوں بھی نصیحت ہوئی ہے، تائیں ساڈا ایمان سلامت رہے گا۔ کسے دا ابا 27ویں رات مر جائے، فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سانوں عافیت چ رکھے، ساڈے والدین نو مثال دے رہے ہیں۔ ابے نے ساری زندگی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے، نیکیاں نہ کیتیاں ہون، 27ویں رات این تہجد ویلے فوت ہو جائے تے بندے کی آندے نے، کڈا سونا ٹائم لبا جناب، انہوں تے پکا جنتی، تیرا پیو ساریاں کرتوتاں کرن دے باوجود 27ویں رات نو فوت ہو جائے تو آنا سدھا جنتی۔ اے دساں 27ویں رات نو فوت ہون والی نیکی وڈی ہے یا ایمان دی حالت وچ مصطفیٰ نو ویکھن والی نیکی وڈی ہے؟ اینی کو نیکی دی وجہ تو ابا جنتی بنائی کھلوتا ہے، تے جنہ کول ایڈی وڈی نیکی ہے کہ اسی ساری زندگی دیاں نیکیاں کریے تے انہاں دے برابر نہیں ہو سکتی، تے اسی اینی کو نیکی نال اپنے ابے نو جنت پہنچاؤنے ہاں، تے جنہ کول ایڈیاں وڈیاں نیکیاں نے وہ جنتی کیوں نہیں؟ یہ مثالیں اس لیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات، سمجھ شریف میں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں، کبھی کسی کے پیچھے لگ کے، جنہوں آندے نے کسی دے مگر لگ کے کسے صحابی نو مندہ نہیں بولنا۔ اسی سنی ویسے بھی مندہ بولن والے نہیں، اسی کسی نو بھی مندہ نہیں بول دے، انجی ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام دی ہر نسبت دا احترام کرنے ہیں، سرکار دی ہر نسبت دا حیا کرنے ہیں، وہ صحابہ وچ ہوے تاں، وہ اہل بیت وچ ہوے تے تاں، اسی سارے دا احترام کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ میں ہو چکے کہ محرم شریف آ رہا ہے، اس دے تناظر میں عرض کرنا چاہنا، کئی بندے نے اتنے بولیاں بول دے نے، وہ جی اہل بیت تے جنت دے مالک نے، لہذا محبت تے انہاں نال بہتی ہونی چاہیے۔ صحابہ تے جنت دے منگتے نے، صحابہ تے جنت منگن والے سن۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن 18واں پارہ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع رکھا،
والذین هم عن اللغو معرضون، جو بری باتوں سے برے کاموں سے بچتے رہے، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والے تھے، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے تھے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، والذین هم لاماناتهم، جو امانت دار تھے، وعہدهم راعون، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والے تھے، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ یہ جو صفتوں والے ہیں ان کی اور شان کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ تو سارے وارث ہیں۔ وارث مالک ہوندا یا نہیں ہوندا؟ یا اللہ یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے مالک ہیں، اور جنت بھی وہ جو ساری جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے۔ آج کے غلام محمد میں یا آج کے غلام رسول میں یہ نشانیاں پائی جائیں، وہ تو جنت کا مالک تھے۔ ابو بکر صدیق نے تیرے سائیں مارے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ تو یہ نشانیاں، ان نشانیوں پر پورا اترنے والے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، مولا مرتضیٰ تھے۔ تو یہ کہنا جی کہ صرف اہل بیت جنت کے مالک ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ اعلیٰ ترین جنت جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ پھر حدیث موجود ہے مستدرک کے اندر ہی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عثمان نے 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے جنت خریدی، ایک مرتبہ بیئر مونہ دے کر اور ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے لیے 1000 اونٹ دے کر۔ تو جنت، اچھا چیز بندہ خریدتا کس سے ہے؟ مالک سے یا کسی اور سے؟ مالک سے۔ یہ مطلب صحابہ دی نگاہ سب تو پہلے مالک تے اللہ دے حکم نال مدینے دے تاجدار نے نا جنت دے، تائیں تو انہاں کولوں خریدی، تے جدوں انہاں کولوں خرید لئی تے اپنے حصے دی جنت دے مالک حضرت عثمان بنے کہ نہ بنے؟ اس واسطے یہ کہنا کہ نہیں جی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ مالک نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی جنت کے مالک ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنے درجے کے اعتبار سے جنت کے مالک تھے، حضرت معاویہ اپنے درجے دے اعتبار سے جڑے جنت دے مالک ہون انہاں نو پھونکی دا نہیں، انہاں نو بکواس نہیں کری دی، بلکہ انہاں دی اتباع تے پیروی کری دی۔ ہاں جی، اب کسی کا اس موضوع پہ اگرچہ لکھوانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، سمجھانے کے لیے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، تو اس معاملے پہ کسی کا کوئی سوال ہو یا میرے بتائے ہوئے جو مسائل ہیں وہ ان میں سے کسی کی سمجھ نہ آئی ہو تو بڑے آرام سے سوال کر سکتے ہیں۔ صاحب آپ نے وہ بتایا تھا کہ بابا فرید والی جو کہانی ہے وہ سرے سے ہوئی نہیں، تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو ہے ہاں وہ اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں، میں نے پڑھا بھی آپ کو، کا نام ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ جو فاطمہ کا یہ جو عمل تھا یہ اجتہادی غلطی ہے۔ نہیں، وہ خطا کا لفظ بولا تھا، ہمارے بزرگوں کا اختلاف تھا اس وقت بھی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ واضح طور پر، استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ مطلقاً خطا کی نسبت، اگرچہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اجتہادی خطا ان سے ہو سکتی ہے، ایک ہوتا ہے ہو سکتی ہے اور ایک ہوتا ہے ہو گئی ہے، ہمارا ان کا یہ اختلاف ہے کہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فدق والے معاملے میں فدق کا مطالبہ کر کے معاذ اللہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے خطا ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ روایتوں میں بہت کچھ ہے، قرآن نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، حدیثوں میں بہت کچھ ملتا ہے۔ بڑے عالم ہے، ہاں آپ نے بھی کہا نا کہ اس طرح سے واقع نہیں ہوا، لیکن وہ ان کی بحث تو اس پہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے لیکن اجتہادی کا، وہ ان کا اپنا معاملہ، ہمارے نزدیک ان کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعد میں علامہ صاحب نے بتا دی، اگر اس کو دیکھا جائے تو تفصیلہ کائنات کا مقام انہیں بات کے پیچھے لگایا گیا، تو یہ تو سرے سے بات بنتی نہیں۔ یہی تو یہودیوں کا اصل فراڈ ہی ان کا یہ ہے نا، فریب یہی ہے کہ ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں جو پہلے درجے کے شاگرد ہیں، اور ایک طرف لاڈلی بٹیا ہے سیدہ خاتون جنت ہے، وہ آندے نے انہوں نے بھی مال دی لالچ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਖਾਰੀ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ दीन चो नहीं कि बंदा ਇਹਦਾ इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। ये सब कहानियां मैं पहले कह चुकिया कि जिन्ना रावियां की वजह तो पाकां दी पाकीज़गी ते एतराज़ हुंदा होवे उन्हां रावियों नूं फड़ के डुबो दिओ। इमाम बुखारी साडे वास्ते मोतबर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी निस्बत की वजह तो, ये रावी साडे वास्ते शान वाले ने रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह तो, ते जे इन्हां दी वजह तो रसूलुल्लाह की किसी निस्बत ते हरफ आएगा तो असीं इन्हां रावियां नूं इन्हां दीयां गल्लां नूं रावी च डुबोवांगे इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल जो है वो हदीस अम्मार के बारे में। हाँ जी, वो बड़ी वाज़ेह हदीस है और इसके ऊपर जो है वो आपने भी कहा, उसके ऊपर एक है कि शरह बुखारी में है अम्मार बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर का जो कत्ल है इसका गिरोह हज़रत मीर मुआविया के गिरोह में शामिल था और ये तो मैंने भी कह दिया कि शामिल था। तो वो कहते हैं कि उनको जो इत्तेहादी खता करार देना, एक सवाब देना, हम उनको छोड़ ही देना, बस वैसे ही छोड़ देंगे हम नहीं, क़यामत वाले दिन वो छोटी जान यही लिखा है उनको वैसे ही मफ़हूम छोड़ दिया जाए, काफी हाँ उनको वही ना, क़यामत वाले दिन उनको बजाय सवाब के वैसे छोड़ दिया जाए। तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी एक एक करके एक एक हाँ इसमें है कि हज़रत अमर बिन आस से पता चला ना कि आप सब देखें जब बाद में आसर कत्ल हो गया, हाँ हज़रत मीर मुआविया से जाके कोई इतला दी कि अम्मार का कत्ल हो गया हमारे घर। हाँ उससे मीर मुआविया ने कहा कि तेरी मिसाल उस ऊँट जैसी है जो अपने पेशाब में गिरता है, इसका हमने थोड़ी कत्ल किया है, इसको तो अली ने कत्ल किया क्योंकि वो इसको दे गया है। तो ये सारे मामला हाँ, दो चीज़ें हो गई ना, मैं इसलिए कह रहा था कि बारी बारी। पहली चीज़ ये है कि हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसकी वजाहत की है, उस वजाहत में ये सवाल है थोड़ा कोई? अच्छा एक मिनट बैठ जाओ ना, थक जाओगे फिर मैं ज़रा। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुज़ुर्ग मुहद्दिस हैं, इमाम हैं, उनकी राय का एहतराम है, लेकिन एक बंदे की राय पर फ़ैसला नहीं हो सकता। जमहूर अहले सुन्नत की राय ये है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आना ये इज्तिहादी ख़ता थी, ठीक है। और ये हदीस शरीफ से साबित है कि मुजतहिद जब अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है और पूरी दयानतदारी से इज्तिहाद करता है तो अगर उसका इज्तिहाद सही हो तो अल्लाह उसे सवाब अता करता है, 2 अजर अता करता है, और अगर उसका इज्तिहाद सही ना हो तो अल्लाह उसको 1 अजर देता है। तो इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह को ये तो मंजूर है ना कि इज्तिहादी ख़ता हुई थी, तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस में है कि इज्तिहादी ख़ता पर 1 सवाब मिलेगा, तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी के कहने पर वो 1 सवाब कैसे काटा जा सकता है? उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनका बयान है, हम उसका एहतराम करते हैं उनका, लेकिन उनकी ये राय दुरुस्त नहीं। जी इसकी वजाहत वो ये कहते हैं कि ये जो क्योंकि उनका जो मुकाबला था, जो मुतालबा था वो क़िसास उस्मान पे था, वो कहते हैं क़िसास उस्मान वाली बात नहीं थी मेरे मुआविया के दिल में, बल्कि बात उनके दिल में थी खिलाफत है। दिल वाली गल कौन जान सकता है? ये बदरुद्दीन ऐनी साहब तो फिर ये नहीं ना, ये सिरे से बात का पता चल गया ना कि वो अपनी एक राय दे रहे हैं, तो उनकी राय ठीक भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। दिल वाली गल का किसी को नहीं पता। सिर्फ मेरे मुआविया ने कत्ल उस्मान का मुकाबला रखा उनके सामने, लेकिन बाद में क़िसास का कोई मुतालबा नहीं हुआ। ये तीसरा सवाल हो गया, उन पहले 2 एक बारी मुका ली है ना, जाती है ना बातें। 2 पहले मुका ली है। दूसरा सवाल केड़ा सी? ये अल्लामा बदरुद्दीन अली तो गल समझ आ गई ना, ये बामुकाबला हदीस है तो तरजीह हदीस नूं है, विश्वास मिलेगा। तो आपने भी कहा कि चलो किसने है। अच्छा वैसे ये भी याद रखें, मैंने इतनी आयतें लिखवाई आपको सहाबियत के मकाम पर, इतनी हदीसें लिखवाई सहाबियत के मकाम पर। यार ये कोई छोटी गल है कि मेरे अर्गा गुनाहगार बंदा, छोटा बंदा एडे वड्डी शख्सियत नूं या एडी वड्डे मकाम वाले बंदे नूं जिहदे कोल सहाबियत है उन्होंने आखे भी तेरे कोलों इज्तिहादी खता हुई है। अगर सोचा जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिनका ये मकाम है, इतनी आयतें मैंने लिखवाई शान सहाबियत पे, इतनी हदीसें लिखवाई, इसके बावजूद मेरे अर्गा बंदा, मतलब उलमा जो हैं छोटे ही हैं ना, सहाबियत वाले दर्जे से तो छोटे ही है ना, तो साढ़े अर्गे निक्के बंदे एडी वड्डी गल, ये बहुत वड्डी गल है फिर भी, लेकिन पता नहीं बंदे ये भी राजी नहीं होंगे, इज्तिहादी खता कहने से भी राजी नहीं होंगे, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि देखा जाए बहुत वड्डी गल है, साढ़े अर्गे बंदे नूं अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो दूसरा सवाल क्या था? हाँ, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये बात कही कि उसको तो हज़रत अली लेके आए थे, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इस्तदलाल ठीक नहीं है। उनकी ये बात हम उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके आए हैं और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही उसके कातिल हैं। इसमें कोई बात वो ये कहते हैं कि फिर
وہ جو گروہ والی بات ہے نا کہ فرمایا کہ عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا، وہ اسے جنت کی دعوت دیں گے، وہ اسے جہنم کی، عمار کو جنت کی دعوت دے گا اور اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت میرے معاملے کو پتہ بھی چل گیا کہ قتل ہو چکا ہے ہماری طرف سے، اور یہ گروہ والی حدیث بھی کو یاد ہے، حضرت بنا سے یاد کرائی، طرف اس معاملے کو انہوں نے رجوع مطلب کیوں نہیں کیا؟ نہیں، وہ قاتل ہوتے تو رجوع کرتے نا، قاتل وہ نہیں ہے، یہ اصل معاملہ۔ چلو اس گروہ پتہ کون کون سے، اس سے کتاب سے میں لکھے ہیں۔ پہلے نمبر تے حضرت معاویہ خود نے، حضرت معاویہ بارے نبی پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، یا اللہ انہوں ہادی بنا دے تے انہوں مہدی بنا دے۔ ہن ایک پاسے سرکار فرماندے نے یا اللہ انہوں ہدایت یافتہ تے لوکاں نو ہدایت دین والا بنا، دوجے پاسے سرکار فرما رہے نے معاویہ لوکاں نو جہنم ول بلائے گا۔ گل تو ایک ہی ٹھیک ہے نا، یا ہدایت دین والے نے یا جہنم دی دعوت دین والے۔ ایک دوسرے نمبر تے صحابی موجود نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث ہے، اسے المستدرک دے اندر، ایسے جلد 3 دے اندر، اور المعجم الاوسط امام طبرانی نے المستدرک دے اندر یہ انٹرنیشنل نمبرنگ دے مطابق جناب نمبر ہے 5905، المعجم الاوسط دے اندر حدیث نمبر ہے 6752۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاص دے دوویں پتر مومن نے، نالے سرکار نے مومن فرمایا، نالے فرمایا جہنم دی طرف بلان گے۔ ایک ہی گل ہو سکتی ہے، یا مومن نے یا جہنم دی طرف بلان والے نے، دو۔ تیسرے نمبر تے حضرت معاویہ دے نال موجود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، التاریخ الکبیر امام ابن ابی خیثمہ دی، وہ دے اندر حدیث نمبر ہے 2028، رجالہ ثقات، صحیح سند دے نال موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ دے نال سن۔ ہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی انیاں خدمات تے جہنم دی طرف بلان والے کام تو کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کون نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دعا منگی، صحیح مسلم دے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ دے مطابق 2491 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ قیامت تک دے مومناں واسطے ابو ہریرہ نو بھی محبوب بنا دے تے ایدی ماں نو بھی محبوب بنا دے، قیامت تک دے لوگ ابو ہریرہ نال بھی محبت کرن تے ابو ہریرہ دی ماں نال بھی محبت کرن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2491۔ تے جڑا جہنم وال بلاوے او دے نال محبت کرنی چاہیے۔ 3 چوتھے نمبر تے مولا علی دے سکے بھائی تے 20 سال وڈے حضرت عقیل بن ابی طالب، وہ حضرت معاویہ نال کھلوتے ہیں، تے حضرت عقیل دا سٹیٹس پتہ کی ہے؟ اے ہوئی مسلم ہے، صحیح مسلم دے اندر 2408 نمبر حدیث ہے، 2408 نمبر 2408 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا لمبا خطبہ غدیر خم والا پڑھا، حضرت زید نے فرمایا، سرکار نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، وہی حدیث وہ دے اینڈ تے جدوں اہل بیت دا ذکر ہویا نا کہ اہل بیت چھڈ کے جا رہے ہیں، تے حضرت زید بن ارقم دے شاگرد نے پوچھا جناب اہل بیت ہیں کون کون؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ سارے نبی پاک علیہ السلام دی آل بیت نے۔ یہ مطلب حضرت عقیل بھی آل بیت، حضرت عقیل دی آل بھی آل بیت، تے اہل بیت بھی تے جہنم دی طرف بلان والے بھی۔ ہن جے تے مرزے دی منو تے ساریاں دا کڑاکا پونکا ہے نا، وہ دی زبان اپنی نہیں، بولی کتے والی ہے، انہیں تے کہہ دینا کہ جناب سارے جنمی جہنم دی طرف بلان والے، وہ کہندا ہے، وہ دی پمفلٹ دے اندر موجود ہے، ویڈیوز موجود نے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اے 4 شخصیات کے اجے مین نے، یہ مین شخصیات جنہاں لوگ بھی جانتے ہیں، حضرت معاویہ، عمر بن عاص، حضرت عقیل، حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت عقیل والے معاملے تے تسی حیران ہوو گے، مرزا جیل میں پتہ کی جواب دیندا ہے، آندا حضرت عقیل پیسے دے لالچی سن، مولا علی کو آئے، مولا علی دیتے کوئی نہیں، حضرت امیر معاویہ کو ٹر گئے، انہاں پیسے دے دیتے تے انہاں دے نال رل گئے۔ میں تائیں آکھیا بولی کتے والی زبان ہے وہ، وہ جو مرضی کہہ سکتا ہے۔ تو اس واسطے اے صحابہ بھی ویکھو، نبی پاک علیہ السلام دیاں انہاں بارے حدیثاں بھی ویکھو، تے پھر فیصلہ کرو بھی کیا اے جہنم دی طرف بلان والے نے۔ میں اسے واسطے آکھیا سی او سی 3rd پارٹی گروپ،
ایک تیسرا گروپ سی جڑے ادھر بھی رلے سن تے ادھر بھی رلے سن. انہوں نے حضرت جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیتا. حضرت معاویہ قاتل ہوندے تے پھر آپ رجوع کر دے, تے جدوں آپ قاتل ہی نہیں, آپ نے قتل ہی نہیں کیتا, اس واسطے آپ نے رجوع بھی نہیں کیتا. تے ایک پھکا تواڈے واسطے تے نہیں, میرے جیل میں واسطے, چونکہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, وہ پھکا یہ ہے کہ امام بخاری دے استاد, امام ابو داود دے استاد, امام نسائی دے استاد, امام دارمی دے استاد, امام ابن ماجہ دے استاد, امام ابو زرع دے استاد, امام ابو حاتم دے استاد, انہاں سارے دے استاد اردن دے قاضی ابو سعید دحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماندے نے فذاکر الفیۃ الباغیہ, انہاں دے سامنے فیہ باغیہ والی حدیث پڑھی گئی, یہ ذکر کیتا گیا تو کہنے والے نے کہتا ہم اہل الشام, کہ اے تے امیر معاویہ تو انہاں دا گروپ ہے. فقال انہاں آکھیا من قال ھذا, جڑا اے آکھے گا نا فاہو ابن الفائلہ, وہ کسے گندی ماں دا بچہ ہے. فاہو ابن الفائلہ یہ معنی علماء چنگے طریقے نال سمجھ گئے, مسیح میں پنجابی ترجمہ کر نہیں سکتا. من قال ھذا فاہو ابن الفائلہ, وہ پیڑے کام کروان والی دا بچہ ہے جڑا اے آکھے کہ اے جہنم دی طرف بلان والے حضرت معاویہ تے انہاں دا گروپ سی. اصل کتاب تاریخ الثقات بھی میرے کو بیروت لبنان دی چھپی پئی ہے, لیکن یہ گزارا ہو جائے گا تو ٹھیک, نہیں تو یہ کل بھی میں آنا ہے انشاءاللہ, پرسوں بھی آنا ہے. ہاں جی, یہ ساری بحث نا میں یہ لکھ دیتی ہے, یہ جڑے 34 سوالات نے جمل اور صفین دے متعلق, یہ میں لکھ دیتی, یہ ہدیہ 1000 روپیہ ہے. ہاں, یہ مزید اگر تحقیق چاہتے ہو تو یہ لو, جامعہ مینیا تو مل جائے گی. ہاں جی, بہت بڑا الزام ہے نا آپ کا میرے معاویہ پر, ہاں وہ سب کچھ ختم والا بات ہے. ہاں حدیث بھی ہے, ہاں جی, میرے سامنے یہ بھی کھلوتی ہے جی, 6229. ہاں کی وہ میں اس کو کٹ کے پڑھ ذرا. صحیح مسلم کنے نمبر حدیث ہے؟ 6229. ہاں تو میں تو صفحہ پلٹایا تو کھل گئی اللہ کے حکم میں. کیڑی اپلیکیشن ہے؟ اپلیکیشن دے دو نا, مسلم چو کٹ کے دے دو نا. 6229. ہاں ہاں جی, پڑھو ذرا. ہاں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینے کا عامل بنایا گیا. اس نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا اور کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کریں. حضرت سہل نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اگر تم یہ انکار کرتے تو یوں کہو اللہ تعالیٰ ابو تراب پہ لعنت کرنا, اس کی لگتا ہے ابو تراب علی کا لقب ہے. اس سے آگے نصیحت چلتی ہے بس. کہتے حضرت معاویہ کتنے نے؟ وہ کہتا ہے کہ آل مروان میں شخص ہے, مروان حضرت میرے معاویہ کا گورنر نہیں, مروان دی گل ہون رہی ہے یا آل مروان دی؟ آل مروان سے گل ہو رہی ہے. انہوں کنے لایا؟ گورنر کے مروان نہیں, آل دا لفظ جڑا ہے وہ دا معنی کی ہے؟ اولاد, پوترے, دوترے. یہ ہوں پتہ نہیں کتنے جا کے کہڑا گورنر ہے, کدی گل ہون رہی. یہ تو حضرت معاویہ کیویں ثابت ہوندے نے کہ انہوں نے لایا؟ دیکھو نا, حضرت معاویہ کڈو نا. کیا حضرت معاویہ ہے نا یہ؟ یہ تو کوئی نہیں نا, یہ گئی, چلو یہ گئی. کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب کو برا نہ کریں, کیا چیز روکتی ہے برا کہنے سے؟ بالفرض برسبیل تنزل اسی من لیا جی, حکم دیتا امارا معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب. میں تمہیں کنیاں حدیثاں لکھوائیاں نے, 2-3 تے لکھوائیاں نے جنہاں وچ تذکرہ آیا کہ صحابہ نو برا بلا نہ کہو. اتھے بھی لفظ سب آیا ہے, اتھے بھی لفظ سب آیا. سب دا معنی ہر جگہ گال نہیں ہوندا, سب دا معنی ہر جگہ گال ہے نہیں ہوندا. سب دے لفظ دی نسبت بخاری وچ نبی کریم علیہ السلام وال بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وال بھی نسبت ہے. تو کی مطلب سرکار گالاں کڈ دے سن؟ سب دا مطلب ہوندا ہے تنقید کرنا, برا بلا کہنا, تنقید کرنا. حضرت معاویہ چونکہ حکمران سن,
اپنے تھا شام دے خلیفہ سن. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ تو میرا ہمنوا کیوں نہیں بنتا؟ جنیاں پالیسیاں تے میں تنقید کرنا یا جڑے معاملات تے میں تنقید کرنا تو انہاں تے تنقید کیوں نہیں کرتا؟ تو مطلب صرف تنقید ہے، کوئی گالاں کڈنا، برا بھلا کہنا، کوئی یہ وچوں ایک بھی معنی ثابت نہیں کہ حضرت. اچھا دوسری گل یہ ہے، نا کی ہے تہاڈا؟ عمر. عمر صاحب میرے ابا جی نوں گالاں کڈدے ہوں، بالفرض میں مثال دے رہے ہیں، مینوں گالاں میرے ابا جی نوں گالاں کڈدے ہون، عمر صاحب دی حکومت ہے، عمر صاحب نے گورنر لائے نے بھی مولوی غلام حسین دے ابے نوں گالاں کڈو، بھئی گالاں کڈیاں جا رہی ہیں، میرے ابا جی فوت ہو جاندے نے، میرے دھیان رکھنا بعد ابا جی دی جگہ وارث بننا، میں سربراہ میں بننا. جدو میں سربراہ بننا تو جی میں غیرت مند ہوواں گا تو میں تہاڈے نال ہاتھ ملاواں گا، جفی پاواں گا، چھڈ یار سارے جھگڑے آ جا آپاں بہنے رل کے، انج کراں گا یا میں کچھ کراں گا؟ جن جوگا ہوواں گا جے غیرت مند ہوواں تو کچھ نہ کچھ کراں گا. یہ ہن ذرا سمجھو، مثال دیتی ہے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بعد امام حسن نے صلح کیتی کہ نہیں کیتی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی نو گالاں کڈواندے رہے، بقول تواڈے ممبراں تو سب و شتم کرواندے رہے، لان تان کرواندے رہے، بقول تواڈے. اس دے باوجود حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر تنقید کیتے یا تے ایک صحیح سند نال ثابت کرو کدی امام حسن نے اس گل دا گلہ کیتا ہوگا؟ جی بسم اللہ. حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان جو شرائط ہیں، ان شرائط میں یہ بھی شامل تھا کہ حضرت جو بھی حضرت علی کے اصحاب ہیں اور حضرت علی پر سب کو شدت سے بند کر دیا گیا. یہ کتنے ہے شرطاں کتنے ہیں؟ یہ شرطیں میرے پاس کتاب کڈو 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 سپ پٹاری جو باہر کڈو نا بادشاہ تسی اندر رکھیا ہے. تسی اسلام 360 کھول کے ذرا بخاری کھولو نا. ہاں جی میرے معاویہ کی کتاب 2704 نمبر حدیث بخاری کی ذرا. میرا نشان نہیں لگایا. اج تے ادا یہ حال ہو جانا بلا تشبیہ، تو اپنی رسیاں سیٹ تے میں انشاءاللہ اج دہا آ رہا میرا اللہ دے حکم دا. میں نا نشان نہیں لگایا، لیکن شرائط جو تھی اس میں یہ شامل تھا. کتنے لکھی ہے سند دی کنے ثابت کرنی ہے؟ مرزا جیلمی دے آخری منگول پیو تک سارے قبر چوں باہر آ جان، پوری روئے زمین دے جنات، پوری روئے زمین دے او دے ہم نوا، او دے شاگرد، او دے استاد قبر چوں باہر آ جان، او دے شاگرد جڑے مر چکے وہ بھی قبر چوں باہر آ جان، جڑے زندہ نے سارے بھی کام تے لگ جان. روئے زمین تے ایک صحیح سند موجود نہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح وچ یہ شرط بھی رکھی ہوئے کہ میرے ابا جی تے گال نہیں کڈوانی تسی. قبیلیاں تے فخر کرن دا ویسے حکم کوئی نہیں کہ بندہ ٹھاٹ نہ لاکھے میں آواں میں آواں میں آواں، یہ حکم تے کوئی نہیں، ورنہ اس حوالے نال بھی وہ کڈ کڑا کے دیں اسی اللہ دے حکم دا. ساڈے کول ایسے سادات بھی موجود نے جڑے ٹنا ٹن سنی سادات نے اور کہہ سکتے ہیں تو منگولاں دا پتر ہاں تے میں رسول اللہ دا پتر ہاں. ہاں کل پیش کر دیں. ہاں جی تسی کڈی ہے جناب 2704 ہے کی حدیث ہے؟ ہاں یہ صلح والی حدیث ہے نا. ہاں 2704 لو زبانی یاد سے نکل آئی. اے ذرا پڑھ کے سناؤ. یہ اتنے آ جا میرے کول، اے مائک لے لینا ذرا ادھر بیٹھ. نہیں بیٹھ جا، باقیوں بھی سنے نا ذرا. یہ بخاری دی حدیث نمبر کنا ہے اوپر دیکھ لا پہلے. اے سنو جی سارے سنو بخاری. 2704 ہاں قسم اللہ کی جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا رشوہ لے کر پہنچے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مشیر خاص تھی، میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نست و نبود کیے بغیر واپس نہ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اور قسم اللہ کی وہ ان دونوں صحابہ میں زیادہ اچھے تھے کہ اے عمر اگر اس لشکر نے اس کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دینے کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی قبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہے؟ لوگوں کی اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہے؟ آخر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن کی یہاں قریش شام
بنو عبد الشمس کے 2 آدمی بھیجے. عبد الرحمان حضرت معاویہ نے 2 بندے بھیجے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال. ہاں جی عبد الرحمان بن صبر اور عبداللہ بن عامر بن ہاں. قیس. آپ نے دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ, ان کے سامنے صلح پیش کرو. حضرت معاویہ نے 2 بندے بھیجے کہ تسی امام حسن کول جاؤ, جا کے انہاں دے سامنے صلح پیش کرو. انہوں کو جی اسی صلح کرنا چاہتے ہیں, یعنی سرنڈر کر دیو. اگے ان سے اس میں گفتگو کرو اور فیصلہ ان کی مرضی پر چھوڑو. فیصلہ بھی امام حسن دی مرضی تے چھڑ دیو. امام حسن چاہن تے اسی صلح واسطے تیار, امام حسن ساڈیاں گردناں اڑانا چاہن تے اسی تاں وی تیار. صلح اسی پیش کر رہے ہیں تے صلح دا فیصلہ امام حسن تے چھڑ دیو, جویں امام حسن کہن سانو قبول. ہاں جی چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ نے گفتگو کی اور فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا. ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دونوں کی مطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہے. ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں, ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی. ہاں, اور ہمارے یعنی اسی چونکہ بنو عبد المطلب دی اولاد ہاں اور خلافت رہی ہے ساڈے کول, مولا علی میرے ابا جی خلیفہ رہے, پھر میں رہا, اس وجہ تو نا کئی گھراں دا راشن وہ ساڈی جیب تو چلدا ہے. مطلب یہ سی بھابیاں نے تے دا مطلب اور کڈیا نا یہ بھی سانو اسی چونکہ بادشاہ دے پتر تے میرا ابا بھی بادشاہ, میں سانو روپیہ پیسہ خرچ کرن دی اپنی ذات تے نہیں. اگے جڑے غلام رکھے سن جنہ کئی بیوہ جنہ دا شروع چ تذکرہ آیا وہ انہاں نو دین واسطے, چونکہ اے پیسے تے لگ گئے نے, یہ جڑے لوگ نے نا میرے نال جڑے لشکریے نے اے روپیے تے لگے نے. ہاں اگے اور یہ خون خرابہ کرنے کی طاقت میں ہے, بغیر روپیہ دیے مانے والے نہیں. ہاں اے میں تے جناب اے پیارے معاویہ چچا دی حیثیت سی حضرت معاویہ دی, میں تے صلح کرن واسطے تیار ہاں. اے جڑے میرے آلے دوالے کون نے, وہ کون سن؟ امام حسن دے شیعہ ہی سن نا. اے جڑے میرے شیعہ نے نا انہاں نے روپیے لین تو بغیر نہیں مننا. اے مینوں کوئی علی دا پتر سمجھ کے تھوڑی مندے نے, اے تے آندے نے میں بادشاہ خلافت دی کرسی تے ہاں, خزانہ میرے کول ہے, اے جدوں روپیے پیسے منگدے نے میں انہاں نوں دے دینا انہاں دی ضرورت واسطے. اے مینوں علی دا پتر سمجھ کے نہیں مندے, اے میرے شیعے اے مینوں روپیہ پیسہ لین واسطے مندے نے. میں صلح واسطے تیار ہاں لیکن انہاں نے روپیے لے بغیر مننا. اگے کہنے لگے حضرت جو معافی رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے میں راضی ہیں اور آپ کی صلح چاہتے ہیں. فیصلہ حضرت معاویہ نے آکھیا اسی اینے روپیے تانوں دے سکنے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے میرات المناجی وچ لکھیا 40 کروڑ روپیہ پیش کیتا. یہ صرف میں انجی سنا رہا, سند سنت دی بھی کوئی نہیں, لیکن وہ آندے نے 40 کروڑ روپیہ جڑا نا اس ویلے پیش کیتا حضرت معاویہ نے صلح واسطے. ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں کاشتوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں. حضرت حسن نے کسی سے پہلے کہ پوچھا کہ نے یہ کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہاں آخر آپ نے صلح کے لیے فرمایا, آخر آپ نے صلح حدیث بخاری دی 2000 لے اے دے چو گالاں والی گل کڈ. میں نا ہن کتاب وہ لیانی ہے جڑی بخاری دے مقابلے دی ہوے تے جہدے چ سند ہوے. سانو یہ نہیں ہے بھی بخاری ہے مسلم, میں پہلے دن تو عرض کر رہا کہ سانو صرف یہ ہے کہ سند ہونی چاہیے, تو جس گل دی سند ہی کوئی نہ ہوئے تو بے تکی گل وہ اسی نہیں وہ روادار. تو یہ ہوں کل نو میرا ویر حوالہ لے کے آنا ہے, وہ حوالہ جہدے چ پوری سند ہوئے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے شرطاں تے صلح کیتی. نہیں تے بخاری دی شرط ہے بھی صرف روپیہ لے کے صلح کیتی بس. اے بخاری دی حدیث ہے تے حدیث بھی صحیح ہے. تو وہ پیسہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات واسطے نہیں لیا, بلکہ وہ جڑے سن نال دے وہ لالچی قسم دے لوگ سن, انہوں نے روپیہ دین واسطے لیا. 2704 یہ تو رولا ہے. اس گل تے جدن مرزا بیٹھ گیا نا ساڈے نال اللہ دے حکم نال, وہ جویں وہ منگول مار دیتے سن نا کائی قبیلے والے, اون جی اسی یہ منگول بھی رہندا کھندا مار دینا. یہی وجہ ہے کہ چار دیواری وچ پھر یہ تے مرزے دے کنے کلپ نے, مرزے دے کلپ نے, مرزا دا کلپ موجود ہے جی کہ سند تو بغیر اسی کوئی تاریخی گل نہیں مناں گے. میں بخونا
تے مرزے دا ہی کلپ ہے، آندا لے میرے کو سند کیوں پوچھتے ہو؟ لڑدا ہے جڑا اس گل تے سند پوچھدا لڑدا ہے۔ اس ٹائم میرے موبائل وچ کلپ موجود نے، تو میں شاہ صاحب بھیجاں گا، پھر تسی اگے فارورڈ بھی کرنا ہے، شاید میں تمہیں بھیجیا بھی ہوگی لنک شنکو دا۔ وہ آندا لے ایڈے فلانے بزرگ نے لکھیا، فلانے بزرگ نے لکھیا، فلانے بزرگ نے لکھیا، فلانے بزرگ انی دیا قسمہ ہون فلانے بزرگ گل کیوں نستا ہے؟ ادو اپنی واری آندا ہے سند ہوے تے سند بھی صحیح ہوے تے تاں گل مننی ہے۔ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویر تے ایڈا ادھار لے کے کھادا سوں، ادھر آندا لے فلانے بھی لکھیا، فلانے بھی لکھیا، فلانے بھی لکھیا، فلانے بھی لکھیا، تے فلانے نے تے اے بھی لکھیا نا کہ جڑا آکھے اے دے تو مراد حضرت معاویہ نے تے او کسے او دا بچہ ہے، یہ بھی لکھیا فلانے نے، یہ کنے پڑھ کے سنانا ہے؟ یہ سند سنت کوئی نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، باقی پھر بھی تسی اپنی تسلی واسطے کل نو لے آؤ۔ روئے زمین دے سارے جنات بھی مرزے دے مددگار بن جان تے مرزے دا آخری پیو منگول جڑا وہ بھی اپنی قبر چو باہر آ جوے تے مرزے دے سارے سٹوڈنٹ اس کام تے لگ جان اللہ دے حکم نال، روئے زمین تے ایک سند دی موجود نہیں ہے، صحیح تو درکنار ضعیف سند بھی کوئی نہیں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اے صلح وچ شرط رکھی ہوئے کہ میرے پیو نو گالاں نہیں کڈنی ہے۔ اچھا دوسری گل یہ ہے یہ تو ہو گئی بھی گاں تو نہیں کڈنی، وہ جڑیاں کڈیاں سن انہوں نے بھی کوئی ایکشن لیا، کوئی تبصرہ فرمایا امام حسن نے کہ نہیں؟ کیا وہ بھی کدی تبصرہ فرمایا؟ نہیں، صلح دی پیشکش حضرت معاویہ کی تھی نا، تو جواب سے کم از کم یہ تو کہنا چاہیے نا جناب تسی میرے ابا جی نو گالاں کڈتے رہو تو میں تہاڈے نال صلح کراں، بھائی تڑی تے لاؤنی چاہیے سی نا ایک باری، کچھ بھی نہیں فرمایا، فرمایا انہیں پیسے دے دیو، میرے نال لالچی شیعہ نے میرے انہوں نے روپیے لے کے مننا، اس تو بغیر مننا کوئی نہیں، لہذا تسی پیسے دیو، پیسے دے تے گل ختم۔ یہ مطلب ہن بخاری والی حدیث کے مطابق تو نتیجہ سنو نا، یہ مطلب کہ حضرت امیر معاویہ مولا علی نو نہ گالاں کدی کڈیاں تے نہ کدی کسے کولو کڈوائیاں، جے کڈوائیاں ہوندیاں تے امام حسن رسپانس ضرور دیں دے، ضرور رسپونڈ کر دے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کدی اس معاملے تے تبصرہ نہیں کیتا۔ حضرت معاویہ فوت ہو گئے، یزید بیٹھا تخت تے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے خلاف ڈانگ کڈی کہ نہیں کڈی؟ کدی آکھیا ہوئے اوے یزیدہ بدبختہ تو تے او ہے جدا پیو میرے پیو نو گالاں کڈدا رہیا؟ کدی آکھیا ہوئے؟ نہیں آکھیا نا۔ کوئی بندہ سمیت مرزا مرزے دا آخری منگول تک پیو سارے بھی قبراں چو باہر آ جان تے فرشتے درے پھڑ کے مار دے ہون تے نال پوچھ دے ہون بھی ہاں دسو کتھے ہے، انشاءاللہ اللہ دے حکم نال وہ بھی نہیں دس سکتے، کیونکہ ہے ہی نہیں یہو جی کوئی گل۔ امام حسن تے امام حسین رضی اللہ عنہما دا اے رسپونڈ نہ کرنا اور یہو جی کوئی گل کوئی شرط نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال طے کرنا، اس گل دی دلیل ہے کہ مولا علی نو گالاں وغیرہ کڈن والے معاملے چ حضرت معاویہ دا دامن بالکل بری ہے۔ ایک صحیح سند نال حدیث میں سنانا، میرے کو سنو، فتح الباری دے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث فیہ باغیہ دے ضمن وچ صحیح حدیث نقل کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی ابو مسلم خولانی ہے جنہوں اسود انسی نے زندہ اگ دے اندر جلان دی کوشش کیتی سی کہ مینوں نبی مان، انہاں آکھا میں نہیں مندا۔ اسود انسی نے پھر اگ بالی، اگ انہاں نوں سٹ دیتا گیا، لیکن اگ نے حضرت ابو مسلم خولانی دا وال بھی نہیں جلایا۔ ابو مسلم خولانی نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دی گل ہے، جدوں مدینہ شریف آئے تے سرکار دا انتقال ہو چکیا، سرکار دی وفات ہو چکی سی، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے استقبال کیتا تے اے آکھیا یا خصائص کبریٰ دے اندر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں او بندہ وکھایا جنوں تو ابراہیم علیہ السلام ورگی صفت عطا فرمائی ہے۔ او ابو مسلم خولانی مولا علی دے سفیر بن کے شام دے اندر حضرت امیر معاویہ کول پہنچے اور جا کے آکھیا جناب تسی اپنے آپ نو مولا علی تو تگڑا سمجھدے ہو؟ حضرت معاویہ نے آکھیا اللہ دی قسم میں اپنے آپ نو علی تو تگڑا نہیں سمجھدا۔ ابو مسلم خولانی نے پھر غصے نال سوال کیتا تسی اپنے آپ نو علی نالوں بہتا وڈا عالم سمجھدے ہو؟ فرمایا اللہ دی علی نو علم وچ بھی اپنے تو افضل سمجھنا اور باقی معاملات وچ بھی افضل سمجھنا۔ ابو مسلم خولانی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا بھی جی جناب انہاں گلاں چ کوئی گل بھی نہیں تو پھر رولا کاہدا ہے؟ رولا کاہدا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رولا ہے خون عثمان دا، کیونکہ صحیح سند دے نال موجود ہے، میں حدیثاں پائیاں نے جڑے بندیاں نے حضرت عثمان نو قتل کیتا سی
مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے لشکر دے جرنیل سن. صفین دے اندر جڑا لشکر سی مولا علی دا او دے جرنیل سن مالک بن اشتر, جدا خود اقرار موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر کہ اسی اس بڈھے نو قتل کیتا مدینے دے اندر. حضرت عثمان مراد نے اس کو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ چاہتے سن کہ جی اس ٹائم انہاں کولوں میں انتقام لیا تے اے ہوا جڑی ہے اسلام دے خلاف ہو جائے گی تے کام خراب ہو جائے گا. حتیٰ کہ ایک دفعہ ناراض ہو کے چلا تے مولا علی پیچھے منان واسطے گئے اب مالک اشتر نو, تے جدوں ادھروں اے کاروائیاں ویکھیاں جا رہی نے دوسرے گروپ نو تے نہیں پتہ وچلی گل کی ہے, انہاں تے یہی آکھنا نا بھی انہاں دا کوئی ساز تال میل ہے قاتلین عثمان نال. اے وجہ سی کہ حضرت معاویہ تے انہاں دا گروپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فیصلہ کرن تے راضی نہیں سی. یہ اندر سن اسی آپ فیصلہ کرنا ہے کہ جدوں گواہیاں موجود نے کہ فلاں فلاں بندیاں نے قتل کیتا ہے, لہذا اسی آپ پوچھاں گے. تسی تے انہاں نو جرنیل بنایا ہے, تسی تے وہ روس کے جاندے نے تے مناؤندے ہو, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موقف یہ سی کہ اس ویلے یہ فتنہ گر نے, یہ تھرڈ پارٹی جنہاں نے جمل جنگ کروائی یہ باغی گروپ ہے, اور یہ ہوئی وہ گروپ ہے کہ جدوں صفین وچ بھی مولا علی تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صلح ہو گئی بھی ادھر ہم ادھر تم شام تواڈے کول حجاز ساڈے کول, تے یہ تیسری پارٹی پھر خارجی بن کے نکلی جنہاں نال مولا علی نے پھر تیسری جنگ جنگ نہروان لڑی. اتھے رولا کی سی جناب تسی صلح کر لی, انہاں ویکھیا انہاں دی تے صلح ہو گئی, ساڈا تے دا لگا ہی کوئی نہیں, جمل وچ بھی نہیں لگا صلح صفائی, صفین وچ بھی نہیں لگا صلح صفائی. پھر ایک کھل کے سامنے آئے, یہ ہوئی مالک بن اشتر والا گروپ جڑا سی, ایک کھل کے سامنے آئے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اے معاملہ سی جدی وجہ تو ادھر غلط فہمیاں سن کہ ادھر فیصلہ صحیح نہیں ہونا, جبکہ اسی آنے کہ حضرت علی خلیفہ راشد سن, فیصلہ صحیح حضرت علی نے کرنا سی اور حضرت معاویہ نو یقین کرنا چاہیے سی. اے جڑی بے یقینی دی کیفیت بنی اے حضرت معاویہ دی اجتہادی خطا ہے, اے اجتہادی خطا ہے. بات سمجھے؟ روم دے بادشاہ نے جڑا اس ویلے سپر پاورز, انہیں فوج تیار کرنی شروع کی تھی. انہیں آکھیا ادھر حجاز مولا علی کھلوتے نے, ادھر شام امیر معاویہ کھلوتے نے, یہ آپس سے لڑ رہے ہیں, کڈا سونا موقع ہے کہ اسی مسلمانوں تے حملہ کر دیے, پاٹے تے پے نے آپس حملہ کر دیے. جدوں انہیں فوجاں تیار کیتیاں حضرت معاویہ نو لگا پتہ البدایہ والنہایہ پڑھ رہے ہیں امام ابن کثیر دی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں خط لکھیا روم دے بادشاہ, ماں کتے تو کی سمجھنا ہے جے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنگ دا محاذ ساڈا گرم ہویا ہے تے تینوں موقع مل جائے گا, جے تو جنگ واسطے پیش قدمی کیتی میں جلدی نال جا کے علی دے ہتھے بیعت کر لینی ہے, پھر اسی دوویں بھراواں نے تہاڈا رل کے تے ککھ نہیں رہن دینا. اس گل دی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ دے دل وچ مولا علی دا ویر تے بغض نہیں سی, لڑائی صرف خون عثمان دی لڑائی سی بس. اے جدوں گل کیتی نا تے حضرت معاویہ دے اس خط پہنچن تو بعد روم دے بادشاہ دی جرت نہیں ہوئی ایک قدم چکن دی. پھر تیسری گل یہ ہے کہ اس صلح تو بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت 20 سال رہی ہے, 20 سال تے ایک پتہ بھی کدی نہیں لیا. جنگی فتوحات ہوئیاں, علاقیاں دے علاقے فتح ہوئے, کدی کسی نے بغاوت نہیں کیتی. کوئی تے شیعان علیہ وچوں اٹھ سکدا سی نا, کوئی تے اٹھدا کہ جناب تسی تے مولا علی نو گالاں کڈواندے رہے ہو, اسی تہاڈے نال نہیں چلنا. 20 سال تک امام حسین امام حسن تے کچھ عرصہ بعد آپ کو شہید کر دیتا گیا, جبکہ امام حسین نے 20 سالہ دور ویکھیا. 20 سالہ دے دور 20 سالہ دور دے اندر امام حسین نے کدی 19-21 حضرت معاویہ دے بارے نہیں بولیا, تے جے بولیا ہے تے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, لیاؤ نا بسم اللہ کرو صحیح سند نال پیش. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ماں نے پتر ہی نہیں جمیا جڑا اداں دی کوئی روایت کٹ کے حدیث دی کتاب چ صحیح سند نال پیش کر سکے. تو اے معاملہ سارا اے معاملہ سی. رہی گل قصاص لین دی تے او جڑے سن نا قاتلین عثمان, او دسو نا سانو ٹھکانہ کیڑا کیڑا سی انہاں دا, پھر اسی تہاوں دسنے کہ معاویہ نے قصاص لیا کہ نہیں لیا. تاریخ دیاں کتاباں چ ہوندا ہے سارے ہی انڈر گراؤنڈ ہو گئے. مالک بن اشتر نو رستے دے اندر قتل کر دیتا گیا, کسے نو زہر دے دیتا گیا, کسے نو کچھ کیتا گیا, چونکہ یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, جدی وجہ تو اے معاملہ پیش آیا کہ اگر یہ اسی طرح دندناندے ہوندے کچھ نہروان دے اندر قتل ہو گئے, تیسری جنگ جڑی ہوئی کچھ وہ قتل ہو گئے. اس واسطے جڑے 2 4 5 7 بچے سن وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, جدی وجہ تو قصاص والا معاملہ ہو نہیں سکیا. تو اصل سینیریو یہ ایسا آخری نظام میرا آ گیا. ہاں صحیح مسلم میں تیسرا 4706. ہاں میرے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں کہ بنی ہوئی جدید
نے امیش سے حدیث بیان کی. ہاں انہوں نے زید بن وہب سے رحمان بن عبدالرب القاب آدھے نے انہوں نے روایت میں شامل ہو کہ مبل باب بتائے ہاں کہ حضرت عمر بن عاص کو آگے نے اندر ہاں بیان کرنے سے بات اس میں بھی راست نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ کہ جب ایک خلیفہ موجود ہو دوسرا آ جائے نا تو پہلے کی اطاعت تو دوسرا اس کی گردن اٹھا. تو اس میں اس راوی نے کہا یہ جو نام ہے ان کا عبدالرب القاب نے کہا کہ یہی کہا تھا ہاں یہی فرمایا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ تیرے چچا کا بیٹا معاویہ جو ہے وہ ہمیں لوگوں کے ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اور ناحق مال کھانے کا حکم دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے معاویہ تو ناحق قتل کرتے رہے لوگوں کا ناحق مال کھاتے رہے. ہاں اچھا پہلے اوپر کی الفاظ کی نے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دے پہلے الفاظ کی میں برابری چاہ رہے ہیں مسجد حرام میں داخل ہوا تو وہاں نہیں خلیفہ ایک دے ہوندے ہیں دوجے نو خلیفہ نہیں بنا سکتے. مطلب یہی ہے نا کیا حضرت معاویہ یہ کہہ رہے سن مینوں خلیفہ بناؤ لہذا یہ معاملہ ہی نہیں. ایک دوسری گل انہوں نے کی سمجھا جس بندے نے سوال کیتا انہوں نے پہلے آخیا بھی حدیث انجی ہے حدیث سن کے اس حدیث نو اپلائی کیتا حضرت معاویہ تے جبکہ حدیث خلافت علی حضرت جبکہ واقع جڑا ہے حضرت معاویہ والا وہ خلافت والا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں. مطالبہ سی کہ قاتلین عثمان ساڈے حوالے کرو اسی انہوں نے پھائے لائیے تو تواڈے ہتھاں 'چ ہتھ دئیے اسی تواڈی بیعت کرنے واسطے تیار ہاں. حضرت معاویہ نے ایک دن بھی اپنے واسطے مولا علی دے مقابلے بادشاہت دا مطالبہ نہیں کیتا کہ میں خلیفہ بننا چاہنا خلافت کی گل نہیں کی تھی. اچھا وہ جڑا عبد القاب ہے یا کی نام ہوتا اچھا انہیں جڑا اے سوال کیتا حضرت معاویہ تے بھی تیرا چاچے دا پتر تے آندا ہے کہ لوکاں نو نہ حق قتل کرو تے لوکاں دا نہ حق مال کھاؤ انہیں اس حدیث نو فٹ کیتا. ہن یہ مطلب امام نووی نے شرح مسلم دے اندر لکھیا ہے یہ استدلال کیتا سیاسی طور تے سمجھ آئی گل یہ سیاسی معاملہ سی حقیقت نے اس طرح نہیں کہ حضرت معاویہ آندے نے کہ جناب لوکاں دا مال لٹ کے کھا لو صرف یہ کہ جنگ دے دوران انہاں دے بندیاں نو قتل کرو نہ حق قتل کرن تو مراد سی کہ جنگ کرو خلیفہ دے جڑے منن والے نے انہاں دی نہ حق مال دا مطلب یہ ہے کہ انہاں نال جنگ کرن تے مال خرچ کیتا جائے وہ آندے نے بھی لوکاں کولوں نہ حق مال لے لو اس مال نو جڑا مال حضرت مولا علی دے خلاف خرچ ہویا انہوں نہ حق مال کیا جڑے بندے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دے مقابلے تے آئے انہوں نے آکھیا بھی اے نہ حق لوکاں نو قتل کرن واسطے آئے نے. اے استدلال کر کے کہ او حکومت دے طلبگار سن جبکہ اصل چ معاملہ ہے کہ حکومت دے طلبگار نہیں سن تے پھر اگلیاں گلاں بھی اٹھ گئی. یہ کیڑا آخری ہے نعت خانہ والا آخری شعر 10 منٹ لے جاندے نے جی جی بسم اللہ چلو ماشاء اللہ. جدو مطلب ہم کچھ کہتے ہیں نا میرے معاملے کے بارے میں الفاظ بولتے ہیں مرزا صاحب ہاں مرزا صاحب ہاں مرزا منگول مرزا پونکا حالانکہ سنن کبریٰ بہتری یعنی صحیح لکھا ہے صحیح روایت میں لکھا کہ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ تم اہل شام کو کافر نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ وہ فاسق اور ظالم ہے. یہ سند صحیح نہیں سند صحیح نہیں ہے. اے آ گئی نا مسئلے کی سمجھ آ گئی یہ بارے کوئی ابہام تو کوئی نہیں. چلو الحمدللہ جی بسم اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. نہیں عشرہ مبشرہ ایک خاص فضیلت ہے بیٹھ جاؤ. عشرہ مبشرہ عشرہ دا مطلب ہے 10 مبشرہ دا مطلب ہے بشارت یافتہ. وہ صحابہ جنہاں نو ایکو ہی مجلس نبی پاک علیہ السلام نے جنتی ہونے دی بشارت دیتی. عشرہ مبشرہ دا مطلب ہے ایکو ہی مجلس ایکو ہی خطبے وچ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. یہ ایکو مجلس جنہوں کیا گیا اس واسطے انہاں واسطے عشرہ مبشرہ دا لفظ آیا کہ یہ او 10 نے جنہوں ایکو مجلس دے اندر اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے جنتی ہونے دی بشارت دیتی. اس تو علاوہ ویکھو نا سیدہ خاتون جنت نو نہیں فرمایا جنتی عورتاں دی سردار
حضرت امام حسن تے امام حسین نو کی فرمایا؟ جنتی جواناں دے سردار۔ اس تو علاوہ اور کئی صحابہ نے، طاہر القادری صاحب دی ایک کتاب ہے خیر المآب، خیر المآب، وہ انہوں نے وہ صحابہ جمع کیتے نے 60 تو زیادہ، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے نام لے کے یا اشارہ کر کے آکھیا فلانیاں تم ہی جنتی ہیں، فلانیاں تم ہی جنتی ہیں۔ تو یہ ایک وکری فضیلت ہے، ایک اعزازی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے منتخب کر کے اور خاص طور پہ انہوں نے فرمایا کہ تم ہی جنتی ہیں، تم ہی جنتی ہیں، تم ہی جنتی ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ قرآن کہندا ہے نا صحابہ دیاں دو کیٹاگریاں بیان کیتیاں نے سورہ حدید آیت نمبر 10 کے اندر، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں وہ جڑے فتح مکہ تو پہلے آئے، مکہ فتح ہون تو پہلے تو بڑا اوکھا وقت سی نا، بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر حنین ہوئی، کنیاں جنگاں لڑنیاں پئیاں، اوکھا ٹائم سی۔ فرمایا لا یستوی برابر نہیں منکم تواڈے وچوں من انفقا جنہیں خرچ کیتا من قبل الفتح فتح مکہ تو پہلے وقاتل تے فتح مکہ تو پہلے جنہیں لڑائی کیتی، اولئک اعظم درجہ، یہ جڑے پہلے والے نے نا انہاں دا درجہ وڈا ہے، من الذین انفقوا انہاں تو جنہاں خرچ کیتا، انفقوا من بعد وقاتلوا جنہاں نے فتح مکہ تو بعد خرچ کیتا اور بعد وچ انہاں نے جہاد کیتا، انہاں نالوں پہلیاں دا درجہ یہ وڈا ہے۔ فرمایا درجے وچ پہلے زیادہ درجے والے نے بعد والوں دے مقابلے دو کیٹاگریاں ہو گئی ہیں، ایک فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہونے والے، ایک فتح مکہ تو بعد مسلمان ہونے والے۔ فرمایا درجے دے لحاظ نال تے فرق ہے۔ اگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، درجہ وکھو وکھے، رہ گئی گل جنت دی، جنت اسی سارے دے نامے لا چھڈی۔ تو قرآن دی یہ آیت دستی ہے کہ بالعموم سارے صحابہ جنتی نے، لیکن یہ ایک اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانیاں تم ہی جنتی ہیں، فلانیاں تم ہی جنتی ہیں، فلانیاں تم ہی جنتی ہیں، ایک وکھرا اعزاز ہے۔ جی بسم اللہ، جی بیٹھ کے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ ماشاء اللہ پاک ہے، ہاں میں کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہاں ٹھیک ہے جی الحمدللہ، مرزے دا نہیں جے ویسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ ہی پاک ہے۔ آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہرے، جی بالکل، پھر حضرت فاطمہ امام حسن حسین، جی بالکل۔ تے پھر کیوں نہ اسی کیسے نعرے دے بجائے کہ 5 تن پاک، اسی یہ کہہ دیں کہ سب تن پاک، ساری پاک۔ ہاں سوال ہے جی کہ 5 تن پاک دی بجائے سب تن پاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ جدہ تے عقیدہ ہے نا کہ صرف 5 تن پاک، وہ تے واقعی غلطی تے ہے، وہ تے واقعی غلطی تے ہے۔ تے جدہ نظریہ اے ہے بھی ہین تے ساری پاک، ہین تے ساری پاک، لیکن انہاں دی پاکیزگی دی چونکہ قرآن پاک دی آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انجی جویں او عشرہ مبشرہ والی فضیلت ہے کہ جنتی تے سارے ہی نے، لیکن اے 10 انہوں نے ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ اسی طرح پاک تے نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت والے نے، ہر نسبت والے، بلکہ میں اس تو ود کے گل کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سن، سیاہ ستہ دی حدیث ہوں میں اس ویلے یاد نہیں، بخاری چے مسلم چے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نال سفر کر رہے ہیں، تے سرکار نے ویکھیا ابو ہریرہ نا پیچھے ہو کے کھلو رہے ہیں، پیچھے ہو کے نا پھر تر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی گل ہے ابو ہریرہ؟ عرض کیتا یا رسول اللہ میں ناپاک ہاں نا جی، میں نہانا ہے اجے، میرے تے غسل فرض ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کدی مومن بھی ناپاک ہویا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جڑی حالت ہے نا جہدے تے غسل فرض ہوندا، وہ مومن دی ایک حالت ہے ناپاکی والی، لیکن جڑا ایمان والا نا وہ کدی ناپاک وہ بھائی ساڈا تے عقیدہ سرکار دا ہر غلام ہی پاک ہے، قیامت تک دا کلا کلا ایمان والا ہی پاک ہے، لیکن اے 5 او نے، 4 نبی کریم علیہ السلام تو علاوہ 4 او نے جنہاں نو پاکیزگی، خصوصی پاکیزگی حاصل ہے، کیونکہ سرکار اگرچہ قرآن نے اہل بیت آکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں، اور حضرت اکرمہ عبداللہ بن عباس دے شاگرد وہ قرآن ہاتھے چک کے نا تے گلیاں میں چیلنج کرتے ہوندے سن کہ میں مبالغہ کرنا اس بندے نال جیڑا اے آکھے بھی ایتھے بیویاں مراد نہیں، میں وہ نال مبالغہ کراں گا، یعنی ایڈی پکی پیڈی گل ہے۔
کہ آیت تے آئی بیویاں واسطے، پر نبی کریم علیہ السلام نے نا چادر دی بکل وچ نا حضرت مولا علی نو لے کے، حضرت سیدہ خاتون جنت نو لے کے، جنتی جواناں دے سردار نو ایک نو ادھر بٹھا کے ایک نو ادھر بٹھا کے، اور نقش و نگار والی چادر نو انج ملا کے نا تے عرض کیتا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، تے ایک روایت سے سرکار نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تے نال ہی عرض کیتا یا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے، انہاں نو بھی انج پاک کر دے جویں تو میریاں بیویاں نو پاک کیتا ہے۔ ترمذی دے اندر حدیث ہے۔ تو اے جدوں چادر وچ آ گئے نا تے انہاں واسطے بن گئی خصوصیت، انہاں واسطے بن گیا خاص مقام تے خاص شان۔ ہن ساریاں نو پاک مندے ہویاں جے اے چادر والی شان دے لحاظ نال کوئی بندہ آکھے نا میں تے پنج تن پاک دا غلام ہاں، میں تے پنج تن پاک نو منن والا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جے کوئی یہ آکھے بھی چادر والے تے پاک نے باقی پاک پوک کوئی نہیں، تو وہ تو بے ایمان ہے نا۔ یہ بھی آتا ہے کہ اس حدیث دے کے بھی جس ٹائم آپ چادر دے لے رہے تھے تے آپ کی ایک بیوی کھڑی سی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چکے معاملہ ہویا، وہ کھڑیاں سن، انہوں نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آواں؟ سرکار نے فرمایا اپنی جگہ تے ٹھہری رہ، تو پہلے ہی خیرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تینوں پہلے ہی اس آیت رکھ کے تے تینوں ستھریاں کر دیتا ہے۔ میں انہوں نے کر رہا جنہوں نے آیت نے ستھرا نہیں کیتا، جنہ واسطے آیت نہیں آئی، میں انہوں نے بچ لے کے تے عرض کر رہا کہ یا اللہ انہوں نے بھی انجی کر دے جویں میریاں بیویاں نو کیتا ہے، یا اللہ انہوں نے بھی انجی پاک کر دے، دعا ہے وطہرہم، یا اللہ انہوں نے بھی انجی پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ نال ہی سرکار نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ام سلمہ نے بھی آنا چاہیا کہ یا رسول اللہ میں بھی رل جا، فرمایا تو تے پہلے ہی وچ شامل ہے، تو اپنی جگہ ٹھہری رہ، تو تے پہلے ہی خیرتے ہیں، مطلب تین تے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس آیت دے اندر شامل کر لیا۔ تو اس واسطے حضرت ام سلمہ نو تو ساریاں نو پاک من کے کوئی بندہ خصوصی چادر والی ڈگری دے لحاظ نال پنج تن پاک آکھے گا تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں ویسے اگر اسی پنج تن پاک کا بھی نعرہ لانے لیکن اگر اسی سات تن پاک کا بھی نعرہ لگے ایک وسوسہ ہی ہے، ویسے اچھا ہوئے گا نا، مطلب کہ نہیں اچھا تو ہوئے گا، اچھا تو ہوئے گا، لیکن مسئلہ بھی یہ صرف ایک وسوسہ ہے۔ نہیں میں کہ مطلب کہ اگر اچھی نعرہ لانے سب تن ویسے نعرہ پنج تن پاک دا تو کوئی نہیں لگتا، ویسے ایک لفظ بولیا جاتا ہے اصطلاح کہ کوئی نعرہ لگتا ہے پنج تن پاک دا، کیڑا پنج تن پاک دا تو کوئی نہیں لگتا، ساڑیاں محفلیں ہی لگتا نعرہ تکبیر بولو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہے ہی لگتے ہیں۔ پنج تن پاک ایک ویسے اصطلاح محبت نال اسی کہنے ہیں بھی اسی پنج تن پاک، یا میں کدی کدی وہ آیتاں لکھواندا ہواں یا کوئی حدیثاں پڑھدا ہواں تے میں کہنا ہونا لو جی پنج تن پاک دی نسبت نال پنجویں حدیث، حق چار یار دی نسبت نال چوتھی آیت، تو یہ کوئی حرج نہیں۔ ویسے مطلب کہ ہوں اسی چلو میسجاں بھی تو نہیں کہتے، لیکن اگر باہر پنج تن پاک کہہ رہے ہیں تو اسی کدی کدی اگر سب تن پاک کہیں گے تو لوگوں کو مطلب رسول اللہ کی بیویاں کا ہی پتہ چلے گا، تو اس ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف پنج تن پاک کا ہی پتہ ہوتا ہے، اور کسی کا انٹروڈکشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب میں عرض کرنا یہ بھی ایک وسوسہ ہی ہے، یعنی جس میں جویں میں ہوں وضاحت کر دیتی ہے تو سارا پتہ لگ گیا نا بھی اہل بیت والی آیت تو مراد بیویاں نے، بیویاں بھی شامل نے، بیویاں بھی پاک نے، بلکہ میں حدیث حضرت ابو ہریرہ والی پڑھی قیامت تک دے سارے مومن بھی پاک نے، پتہ لگ گیا۔ یعنی یہ صرف ایک وسوسہ ہے، تسی یہ تھوڑی جی یہ دھیان ہٹاؤ گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وسوسے نال لڑائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ صرف وسوسہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں، لوگ جنہوں علم نال علم دا شغف ہے، علم دا شوق ہے، جڑے جمعے تے ٹائم نال آتے ہیں انہوں نے الحمدللہ پتہ ہے، تو جڑے نہیں آتے کھان خسماں دا صرف نہیں تو نہ صحیح۔ پچھلے دنوں میں نے ایک اہل سنت والجماعت کا مطلب ایک بندہ ہے وہ ایک کلیم کر کے رسول اللہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ان کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، تو باقی تینوں میریاں تقریراں پئیاں نے یوٹیوب تے تسی سنو، میں کہہ رہا ہوں میں حضرت سیدہ زینب تے بھی جمعہ پڑھایا ہے، حضرت ام کلثوم تے بھی جمعہ پڑھایا، حضرت رقیہ تے بھی جمعہ پڑھایا ہے۔ قصور ساڈے پیٹی بھراواں دا بھی ہے کچھ، ساڈے ہاں ختمات صرف حضرت سیدہ خاتون جنت دے، باقی نبی پاک دیاں صاحبزادیاں نے، حضرت زینب دا ذکر موجود ہے، حضرت میں علماء نو انشاءاللہ بعد میں عرض کر داں گا مواد کتھے کتھے ہے، بڑا تفصیلی مواد ہے حضرت زینب تے، حضرت جناب سیدہ ام کلثوم تے، حضرت جناب سیدہ رقیہ تے، بڑا مواد ہے، کلا کلا جمعہ بھی تسی پڑھا سکتے ہو۔ تے یہ ساڈے پیٹی بھراواں وچ ایک کمی ہے
کہ وہ ادا دیا چیزاں عوام نو دستے ہیں، جہی وجہ تو مشہور یہ ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ ہی سارا کچھ نے، بس باقی صاحبزادیاں دا کمال کوئی نہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحیح سند نال لفظ موجود نے، سرکار نے فرمایا خیر بناتی زینب، میریاں ساریاں تیاں وچوں میری سونی تے چنگی تھی زینب ہے۔ صحیح حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ سرکار پھر سیدہ زینب شہیدہ نے، شہید ہوئیاں۔ پھر سیدہ زینب وہ نے جنہ دا جنازہ سرکار نے پڑھایا، جنہوں نے کرتا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر کفن واسطے دیتی۔ حضرت رقیہ دا جنازہ نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا، حضرت ام کلثوم دا جنازہ سرکار نے خود پڑھایا۔ تو یہ کیا چھوٹیاں فضیلتاں نے؟ پیر صاحب جنازے تے آ جان تے بندے آندے نے میرا پیو دا جنازہ فلانے پیر نے پڑھایا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جدا جنازہ پڑھان، کیا انہاں واسطے فضیلت نہیں کہ سرکار نے جنازہ پڑھایا ہے؟ تو انہاں واسطے بڑیاں انہاں دیاں فضیلتاں نے، بڑے انہاں دے مقامات نے اپنی اپنی تھاں تے۔ اور مواد جڑا ہے میں انشاءاللہ میں عرض کر داں گا یہ تے بھی انشاءاللہ